دنیا کیا تھی، اور جب اس دنیا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہادی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر ڈالی کہ اس دنیا کا منظر کیا تھا، اور پھر عذاب استیصال ٹل گیا، صرف عذاب ابتلا کا رہ گیا۔ اب منکرین رحمت بھی اگر تھوڑا انصاف کریں، ایمان بھی نبوہ نہ رکھیں، رسالت محمدیہ پر ایمان نہ لائیں، نہ لانے کے باوجود بھی آپ تو انہی کی امتی ہیں۔ امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے تمہیں۔ امت اجابت وہ جو دائرے میں داخل ہو گئی، امت دعوت جسے بلا رہے ہیں، اور بلا رہے ہیں تو بلانے ہی میں رحمت کی وہ لہریں ہیں جن میں سے ان کو حصہ مل رہا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ناس میں نے کہہ دیا جن و بشر دونوں، ناس کے معنی صرف انسان نہیں، عرب لغت میں صرف انسان نہیں، الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس حقیقت کا کی سمجھ جاننے کے باوجود، آگہی علم کے باوجود، اقرار شناخت کے باوجود، لا یعلمون کے یہ معنی نہیں کہ علم و شناخت نہیں، علم و شناخت ہے، اقرار نہیں ہے۔ ان کی ذات اقدس، ان کے صحیفہ، یہ میں نے جو پڑھی نا کہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس بات کو ذرا ایک اور آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی بلندیوں کی مالک ذات، بڑی رفتوں کی ذات، رحمتوں کی ذات، برکتوں کی ذات، جس میں حکمت ہے اور رافت ہے، حکمرانیوں کی حکمتوں کے جمال ہیں، حکمتوں کی حکمرانیوں کے جمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں ہیں جس نے اتاری، اس کی بلندی اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ تبارک الذی، برکتیں، جنہوں نزل الفرقان، اتارنے والا کون؟ تبارک الذی، جو چیز اتاری وہ کیا؟ فرقان، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھانے والی چیز ہی نہیں، حق کو حق دکھانے والی چیز، باطل کو باطل دکھانے والی چیز، اس کی روشنی میں باطل حق نظر آئے، حق باطل نظر آئے، ایسا نہیں۔ کیسے نے، کیسی کتاب، کیسے پھر اتاری؟ اتارنے والا کون؟ جو چیز اتاری وہ کیا؟ جو چیز اتاری حق و باطل کا آخری فیصلہ، جس میں ایک ایک حق ایک ایک باطل سے علیحدہ اور ممتاز کر دیا گیا، سارے زمانوں اور زمینوں میں ساری سچائیوں کی واحد کسوٹی، وہ واحد کسوٹی، سچائی کا اور اچھائی کا اور حسن کا آخری پیمانہ، کسوٹی، سارے زمانوں، ساری زمینوں کے سارے صاحب ادراک وجود، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک مسئلے میں جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، نافع کیا ہے، ضرر رساں کیا ہے، خوبی کہاں ہے، خرابی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، بدصورتی کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، سچ کہاں ہے، عیب کہاں ہے، ہنر کہاں ہے، ایک ایک حرف میں اور ایک ایک نقطے میں، اور اس کتاب کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ بہت پہلے عرض کیا تھا کہ ایک عالم نے اور ایک شیخ نے اور ایک عارف نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، قرآن میں دیکھنا عین محمد بن عبداللہ میں دیکھنا ہے، محمد بن عبداللہ میں دیکھنا عین قرآن شریف میں دیکھنا ہے، لا فرق بینہم، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فیصلوں کی کتاب ہے، ہدایت اور اصلاح کا تکفل
مکمل خود کفالتی نظام، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی خاندانی وطنی قومی بین ملی بین الاقوامی سارے دکھوں کے حل کا تکلف ہے، تکفل ہے، کفالت ہے، خود انحصاری ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبدیت کاملہ ان کا سب سے بڑا شرف، ان کا سب سے بڑا امتیاز، ان کی ذات کا اصل جوہر، ان کی بلندی کا اصل نشان، ان کی فضیلتوں میں کہ وہ فضیلت کہ ساری فضیلتیں اسی فضیلت سے اپنا ظہور حاصل کرتی ہیں۔ علی عبدہ، خیر اور شر، جہل اور علم، ظلم اور عدل کی ایک مستقل جنگ، اس جنگ کا سالار اعظم ساری افواج قاہرہ کا ایک سالاروں کا سالار، جس کے پاس ایک اصول، وہ اصول 1.5 لاکھ صحابہ کی کے قلوب میں، ان کی ذات میں، ان کی حیات میں، ان کی حسرتوں میں، ان کی تمناؤں میں، ان کی بیداری کے خوابوں میں، ان کے نیند کے خوابوں میں، ان کے ذہن میں، ان کے نفس میں، ان کی ہڈیوں کے گودے میں رچا ہوا یہ بات کہ مستقل جھوٹ سے سچ کی طرف ایک سفر اور ہجرت، باطل سے حق کی طرف ایک سفر اور ہجرت ہے، بے امنی سے امن کی طرف، ناسودگی سے آسودگی کی طرف، مکر سے اخلاص کی طرف، کذب سے صدق کی طرف، غلاظتوں اور نجاستوں سے طہارتوں اور نفاستوں اور لطافتوں کی طرف، والرجز فاہجر ہے، گندگیوں سے ہجرتیں ہیں۔ یہ ایک عطا ہے، یہ رب العالمین کی رب العالمینی، جو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی میں جس کا ظہور ہوا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ غلاظتوں کو چھوڑ کے طہارتوں کی طرف، نجاستوں کو چھوڑ کے نفاستوں کی طرف، آلودگیوں کو چھوڑ کے لطافتوں کی طرف، آگے سے آگے بلند سے بلند بڑھتے چلے جانے کے سفر میں ایک صاحب تقویٰ ہونا، نسل انسانی کے جس فرد کا مقصود اور مطلوب ہو وہ صاحب تقویٰ آدمی ہو، اور تقویٰ اس کی نہاد وجود ہو، اس کی بوخبن ہو، اس کا ذوق اور اس کی استاد طبع، اس کا معیار نظر، اس کے سارے علوم و اعمال اسی رنگ میں رنگین۔ چنانچہ پھر کیا کون سی رحمتیں؟ پھر پہلے نہیں، پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ اختیار کرے گا اس پر ہر طرح کے رزق، عقل کا رزق اور قلب کا رزق اور روح کا رزق اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان کا رزق، در کھلیں گے کھلتے ہی چلے جائیں گے، راہیں کھلیں گی کھلتی چلی جائیں گی، کشادہ سے کشادہ ہوتی چلی جائیں گی، روشن سے روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہر نوع کا رزق، وہ رازق ہم مرزوق رزاق مطلق اپنی رب العالمینی کو جب رحمت للعالمینی میں ظاہر فرمائیں تو رحمت للعالمینی کی راہ سے من حیث لا یحتسب، رزق بے حساب، کسی کے سان گمان میں نہیں، کسی کے علم اور تصور میں نہیں، کسی کی حدود عقل میں تو کیا حدود آرزو میں بھی نہیں، حدود تمنا میں بھی نہیں، وہ خدا پھر کھلائے اور پلائے، باطنی رزق بھی اور ظاہری رزق بھی خدا کی ہم نشینیوں کی ہواؤں کا رزق ہو،
خدا کی ہمسائیگیوں کے ذائقوں میں انسانی قلوب اور ارواح اپنی ساری آسائشوں سے متمتع کر دیے گئے قلوب اور ارواح ہیں۔ خدا کے خدا ہونے کی سچائی میں سانس لے رہے ہوں، وہاں زندہ ہوں، خدا کی میزبانی ہو، انسانی قلوب کی مہمانی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ہر لہجہ خدا کی مہمانی، بے قیاس بے گمان روزی یہ ہے۔ میزبان کون اور مہمان کو کیا کہہ کے مہمانی کرتا ہے کہ تو یہ مہمان، تو میرے محبوب کا امتی ہے، تو یہ مہمان حبیب کبریا کا کلمہ گو ہے، اب تجھ سے بڑا مہمان میرے لیے کون؟ مہمانی بھی فرمائے اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے غلامان محمدی میں سے ہو، اس ذات کے غلاموں میں سے ہو جو ہماری حبیب ہے، محبوب کے غلاموں کا اکرام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کی عزت کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں ہے تو اور کس کے ذمے ہے؟ آقا کے ذمے غلام کا نام نفقہ ہے، کس کے ذمے ہے؟ پھر وہ ان بشارتوں سے دنیا اور آخرت میں گزارے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وعدہ کرنے والا کون؟ کس سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ کسی کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے، اور کون ہے کہ اللہ کا کون سا حق ہے جو اس پر واجب نہیں ہے، اور کس کا کون سا حق ہے جو اللہ پر واجب ہے؟ پھر اللہ فرمائے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ ہم نے قرآن شریف کو باتوں بشارتوں کی کتاب سمجھ کے ایک دن پڑھا ہی نہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ایک خواب و خیالوں کچھ فرضیوں کی کتاب ہے، یہ نظریوں کی کتاب ہے۔ یہ فرضیوں نظریوں کی کتاب نہیں ہے، اٹل غیر متغیر مستقل لافانی جاویدانی دائمی ٹھوس سچائیوں اور صداقتوں کی کتاب ہے، اور وہ سچائیاں صداقتیں وعدوں اور بشارتوں کی شکل میں ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کاملین جو ہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ انہیں دیں گے، یہ غلبہ دینا ان کا حق ہے، ہمارے ذمہ واجب الادا حق ہے، ہم یہ حق ادا کریں گے، ان کو فاتح، ان کو غالب، انہیں سرفراز رکھنا، انہیں حاکم رکھنا، انہی کو معتبر و مستعد رکھنا۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی 90 آیت پڑھیے جا کے، یہ 1400 سال پہلے کے اہل ایمان کے لیے اتری ہے، قیامت تک کے ہر صاحب ایمان کے لیے اتری ہے۔ 1400 سال پہلے جب اتر رہی تھی، جن پر اتر رہی تھی، پھر انہی کے لیے یہ کتاب ہے، پھر انہی کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ آج بھی محراب جامع جس صاحب ایمان کے یہ وعدے اور بشارتیں گونجتی ہیں، لا خوف علیہم وہ ہوتا ہے اذ تستغیثون ربکم، تمہارا رب، تم دعاؤں مانگو گے، مدد مانگو گے، مدد چاہو گے، فاستجاب لکم، پکار کا جواب آئے گا، فدعونی استجب لکم ہوگا۔ انی میں کہتا ہوں انی ممدکم، میں تمہیں امداد پہنچاؤں گا۔ اور یہ مسئلہ توسط اور وسیلے کا مسئلہ اور توسط کا مسئلہ بہت ہے، عاقل را اشارہ کا فیست، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو سورہ انفال 8ویں سورت کی یہ 90ویں آیت ہے، پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی، میں خود، یہ توحید ہے، ممدکم، تمہیں نصرت و امداد سے نوازوں گا۔ کیسے؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، ہزاروں فرشتوں یعنی غیر مادی اسباب سے بھی تمہاری نصرت و امداد ہوگی، غیبی قوتوں کی
تمہیں رفاقت اور نصرت اور تائیدات ربانی ملائکہ کی شکل میں، جس کا ترجمہ میں نے اب غیر مادی اسباب کیا ہے۔ مادی اسباب بھی ایک پردہ ہیں، ایک اوڑھنی ہیں، ایک نقاب ہیں۔ پس نقاب جو ہیں وہ ہیں، پس پردہ جو ہیں وہ ہیں۔ ملائکہ، ارواح انبیاء، ارواح اولیاء، دھوپ، ہوا، پانی، سورج، جس چیز کو چاہیں، جو نفع پہنچانے کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک پردہ ٹھہرائے جی، اوڑھنی اوڑھیں، نقاب ہٹائیں، یہ چہرے والے کا اختیار ہے، چہرے والے کا اختیار ہے۔ باقی نہ بھی ہٹائیں تو پھر صاحب ایمان کا ایمان تو یہی ہے۔ ایک صاحب ایمان اور صاحب عشق کا شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ردائے لالو گل ہو کہ پردے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں علی عبادت، ان کے چہرہ اقدس کی جھلک کو دکھائی دے جاتی ہے۔ اوڑھنی بھی منور ہے ان کی جھلک سے، نبیوں کی نبوت، ولیوں کی ولایت، جن کمالات الہیہ ہیں، قدرت ربانی ہے، رحمت حقانی ہے۔ اس پر الرحمن الرحیم کو، الرحمن الرحیم جو اپنی انگنت صفات میں سے صفت رحمت کو مقدم اور مکرر قرآن شریف کے آغاز میں رکھا۔ الرحمن الرحیم مقصد یہی تھا کہ مومن کامل، مومن صادق کے قلب پر جس صفت کا نقش پہلے مستحکم ہو وہ صفت رحمت ہو، وہ صفت رحمت ہو۔ اور صفت رحمت جب ہوگی تو وہ تو رحمت للعالمین کی راہ سے آتی ہے بھائی۔ رحمت للعالمین کی سمجھ نہیں آئی تو الرحمن الرحیم کی سمجھ نہیں آئی۔ بس اتنے اشارے کافی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔